شخص تھا جو پورا سال گناہ کرتا تھا، جو آج ہمارے قوم مسلم کا حال ہے اسی کے اوپر ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ کل وہ کہے کہ امام صاحب نے یہاں سبھی کو کہہ دیا، کیونکہ ہمارے یہاں نمازی گنتی کے آتے 15-20 عید کے بعد، اتنے ہی آتے ہیں نا، اتنے ہی آتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کا حال ایسا ہی ہے۔ تو ایک شخص تھا تو 11 مہینے دبا کے گناہ کرتا تھا، نہ نماز کا پتہ نہ کوئی اچھے کام کا پتہ، گناہ پہ گناہ کرتا تھا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ بہترین لباس پہنتا، پورے مہینے کے روزے رکھتا، پوری نمازیں ادا کرتا۔ لوگوں نے اسے تانے بھی دیے کہ تو 11 مہینے تو ایسا گھومتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صوفی بن جاتا ہے۔ ایسا آج بھی کہتے ہوں گے لوگ باگ، ایسی بات نہیں ہے، آج بھی کہتے ہوں گے۔ جو جوان لڑکے ہیں ان کے دوست جو روزہ نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ رہنے والے دوست روزہ رکھ لے اور وہ تراویح پڑھ لے، اسے کہیں گے بڑا نیک بنا گھوم رہا ہے بیٹا، سب جانتا ہوں تیرے بارے میں، تو کتنا نیک ہے، ہاں کتنا نیک ہے میں جانتا ہوں تجھے۔ آج بھی تانے دیتے ہوں گے، لیکن ان تانے سے پریشان نہ ہو، اپنے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، نماز بھی ادا کرے۔ تو وہ شخص لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ رکھتا، نماز بھی ادا کرتا، روزے بھی رکھتا، تراویح بھی پڑھتا، اللہ کی عبادت بھی کرتا۔ لوگوں نے تانے بھی دیے، آخرکار انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ بڑا گناہ کار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بس 1 مہینے عبادت کرتا تھا، 11 مہینے گناہ ہی گناہ کرتا تھا، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ بے شک میں بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، مگر مجھے رب کی رحمت پر بھروسہ تھا، مجھے رب کی رحمت سے امید تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میں ضرور 11 مہینے گناہ کرتا تھا، لیکن یہ مہینہ بڑا برکت والا، بڑا رحمت والا، بڑا شاندار مہینہ تھا۔ اس مہینے کا میں ادب بھی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ادب کرنے کے صدقے، اس مہینے کے روزے رکھنے کے صدقے میری بخشش عطا فرما دی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہر ایک شخص کو، لیکن وہ شخص یہ حکایت سن کے یہ نہ ہو کہ صاحب امام صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی ہے، اب 11 مہینے ہم دیسے ہی دندناتے پھریں گے، نہ کوئی نماز پڑھیں گے، اپنا جمعہ پڑھیں گے، نہ کوئی اور عبادت کریں گے، نہ کوئی اور نیکی کریں گے، بس رمضان کا مہینہ آئے گا اس کے اندر یہ کام کر لیں گے۔ مگر میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر رمضان سے پہلے ملک الموت آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ رمضان سے پہلے موت کے فرشتے نے گربان پکڑ لیا کہ بھائی چل، بلاوا آ گیا ہے، بہت دندناتا گھوم رہا ہے، رمضان کا انتظار کر رہا ہے، تیری تو زندگی وہاں تک نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے عزیز و اقارب رمضان سے پہلے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں گئے، لیکن ہم اور آپ زندہ ہیں تو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہر ایک وقت کو غنیمت سمجھو اور اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو۔ بالخصوص ہمیں یہ مہینہ عطا کیا گیا ہے تو اس مہینے کا بالکل ادب کرے، بالکل احترام کرے، بالکل روزے رکھے۔